بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، جب ہم نے یہ بات رکھی کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس کی افادت کیا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غربت کو دور کیا جائے، یہ ایک فارغ البال اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اویئرنیس، عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کسم و پس کی حالت میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس دنیا میں بھی ہم کو جواب دینا پڑے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا۔ آپ کو وہ مشہور حدیث معلوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فلاں شخص، میں جو آیا تھا بھوکا آیا تھا لیکن تو نے کھانا نہیں کھلایا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں پیاسا تھا، میں نے پوچھا آپ سے لیکن تم نے دیا نہیں۔ تو وہ شخص پوچھے گا، اے باری تعالیٰ تو کہاں آیا تھا؟ وہ کہے گا کہ بھوکا شخص تیرے پاس آیا تھا کہ کھانے کے لیے لیکن تو نے کھانا نہیں کیا، اگر تو نے اس کی داد رسی کی ہوتی، اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے ان میں پاتا، اس غریب میں پاتا۔ اسی طریقے سے پیاس کے تعلق سے، ننگا ہونے کے تعلق سے مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، اس کی غذا کا، ان کے لباس کا، ان کی ہاؤسنگ کا، کپڑا اور مکان کے بارے میں غور نہیں کریں گے، ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن ہم سب جوابدہ ہوں گے اللہ کے حضور۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اویئرنیس، سب سے پہلے لوگوں میں جاگرتی پیدا کریں گے کہ اس کے لیے سب سے بڑا حل زکوٰۃ ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی تھی، غربت کا دور دور تک نشان نہیں تھا، ایسی مثالیں معاشرے کو ہم اس ہندوستان میں بھی پیدا کریں گے کہ یہاں کوئی غریب نہ ہو، یہاں کسم و پرسی کی زندگی میں حالت میں نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں کوئی غریب رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے امت مسلمہ پر کہ کہیں لوگ ان کو کھانا، کپڑا، مکان دیا جائے، اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اس کو فراہم کرنا امت مسلمہ کا کام ہے۔ کہ جو فرض کفایہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص میت کو پڑھنے کے لیے کوئی شہر میں نہ ہو تو سارے لوگوں پر یہ فرض ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اسی طریقے سے کوئی بھیک مانگ رہا ہو، کوئی حقدار صحت اور صفائی کے لیے کام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی مدد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ عوامی بیداری ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم کیسے لوگوں کو سلیکٹ کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو، علماء بھی ہیں، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں وہ بھی، اور جو سماجی خدمتگار ہیں، ان سارے لوگوں کو مل کے، اس میں خواتین کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہم ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ لے کے اس کا سروے بھی کریں کہ ہمارے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو بلو پاورٹی لائن ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کا سروے بھی کریں اور دیکھیں کہ جو مالدار ہیں وہ غریبوں کی طرف دیکھیں، اور اس میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے ذمہ داروں کو بھی اور اس کے جو کارکن ہیں اور عام عوام بھی ہیں کہ ہم شہر کے لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کا کہ ہم یہ کریں، ان کی سیوا کریں، اور ان کو اب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا اٹھانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ یہ کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو، ابھی حال ہی میں نیتی آیوگ جو پلاننگ کمیشن کے بدلے ابھی نئی حکومت نے بنائی ہے، اس نے ایک ڈیٹا ریلیز کیا ہے کہ ملک کے پسماندہ ترین ضلعوں کی فہرست تیار کی ہے۔ تو پسماندہ ترین، اور اس میں مسلم اکثریتی ضلع جو میوات ہے وہ ملک کا سب سے پسماندہ ترین ضلع ہے۔ اور ایک جانتے ہیں کہ یہ پسماندہ ترین یہ ہے، یہ جو سب سے مالدار اور خوشحال جو ضلع ہے، جسے ہم گڑگاؤں کہتے ہیں، اس کے قریب ہے۔ چند میل دور میوات کا علاقہ ہے، اور اس سے چند آگے دہلی کے قریب گڑگاؤں ہے۔ ایک عالیشان عمارتیں، اور پھر اسکائی اسکائپرس ہیں، اور دوسری طرف چند میل جائیں گے تو میوات کا علاقہ ہے، غربت کا اور نغبت کا اور پسماندگی کا ہے، اور دوسری طرف گڑگاؤں ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے پسماندہ ترین جو بیکورڈ ترین ضلع ہیں، 20 ضلع ہیں جو نیتی آیوگ کے لحاظ سے، اس میں 11 مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے۔ یہ پورے آپ اگر اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو کیا
ہم اس میں جو ہے دلدل جیسے دلدل ہوتی ہے اور اس میں جو ہے دلدل میں پھنسے ہیں، ایک طرف جو ہے کنول کا پھول ہے، گڑگاؤں ہے، اور دوسری طرف ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ گڑگاؤں کی طرح نہیں تو کم سے کم بیسک نیسیسٹیز جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو فراہم کریں، اور اس کو پسماندہ ترین ضلع کے بجائے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ مسلمانوں کا کام بھی ہے، حکومت کا کام بھی کہ توجہ بھی دلانا ہے، اور مسلمانوں کا اولین فرض ہے کہ اس کو جو ہے سب سے موسٹ بیکورڈ ضلع کے بجائے اس کو جو ہے ہم کریں گے۔ اور آپ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، چاہے بامبے ہو، دلی ہو، یا جو چنئی ہو، یا جو ہے بنگلور ہو، یا حیدرآباد ہو، وہاں سلمس ہوتے ہیں، اور سلم سے سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ جس قوم میں جو ہے، جس دین میں جو ہے زکوٰۃ جیسے نظام ہے، جو غریبوں کو جو ہے مالداروں سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، حج پہ حج کیا جا رہا ہے، عمرے پر عمرہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو جو عمرہ جو ہے نفل ہے، لیکن جو فرض جو ہے زکوٰۃ کا جو عمل ہے وہ فرض ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو ہے بہت بڑا فریضہ ہے جو مالداروں سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غربت کو دور کرنے کے لیے ہم کو جو ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور 1400 سال پہلے جو ہمیں پلٹنا چاہیے، دور نبوی میں، دور خلفائے راشدین میں، اور آج دنیا کے مختلف ممالک میں، چاہے وہ ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، وہاں کس قسم کا کام ہوتا ہے اس کی طرف بھی ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے۔ ان پسماندہ ترین ضلعوں کو جو ہے ہمیں خوشحال اور فارغ البال اور ایک چمکتا دمکتا ضلع بنائیں گے، اور مسلمانوں کا اور اسلام کا امیج بھی جو ہے اس سے اچھا ہوگا کہ مسلمان صحت کے لحاظ سے، اور پھر جو ہے مال کے لحاظ سے، اور اپنی قوت کے لحاظ سے، ہمدردی کے لحاظ سے بھی ایک نمایاں کام کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے گڑگاؤں کی طرح جو ہے بن سکتا ہے، نہ کہ جو ہے میوات کی طرح۔